راجہ کامران صاحب، جیسا کہ میں نے بات کی کہ جو حالیہ ہمیں سچویشن نظر آ رہی ہے اور دہشت گردی سب سے بڑا چیلنج ہے، یا آپ کو یاد ہوگا جب ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو نہیں پا رہے تھے، اللہ اللہ کر کے مذاکرات ہوئے تو پھر ناقدین نے یہ بھی کہا کہ منی بجٹ آنا چاہیے، اس کے بغیر تو آئی ایم ایف آگے بڑھے گا نہیں، لیکن الحمدللہ منی بجٹ بھی نہیں آیا، اور اب پاکستان کو اس طرح کو معیشت کو سپورٹ کرنے کے لیے جو اس طرح کے رقوم ہمیں ملیں گی، اس سے کتنا سپورٹ ملے گا ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے جو اب بات کی ہے کہ پاکستان نے سب سے پہلے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی جو ہے 37 مہینوں کی وہ سائن کی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ، جس میں $7 ارب پاکستان کو ملنے تھے. اس کے علاوہ اب جو ہے جو ارینجمنٹ ہوا ہے ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی جو ہے وہ $1.3 بلین کی پاکستان کے لیے اپروو ہوئی ہے. تو پاکستان ان چند ملکوں میں آ گیا ہے جس نے آئی ایم ایف سے جو کلائمیٹ چینج سے ہونے والے ہٹ ہے اس کے حوالے سے بھی فنڈنگ حاصل کرنا شروع کی ہے. دیکھیں، پاکستان کو 2-3 دفعہ جو ہے گزشتہ 20 سال میں بڑے فلڈز کا سامنا رہا ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کی اکانومی بہت متاثر ہوئی ہے، جس کو اب عالمی سطح پر پاکستان نے اجاگر کیا ہے، اور پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کرا دیا کہ وہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہا ہے اور اس کو مدد کرنی چاہیے. یہ جو رقوم آئی ہے پاکستان کے لیے، دیکھیں آج سے اگر ہم 1.5 سال پہلے چلے جائیں تو بڑی بات ہو رہی تھی پاکستان کے ڈیفالٹ کرے جانے کی، اور کچھ لوگ اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی کر رہے تھے، مگر سری لنکا والا حال نہیں ہوا. ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستانی قوم میں ایک ایسی ریزیلینس ہے کہ جب وہ ایک دہانے پر پہنچ جاتی ہیں کہ یار اس سے لگتا ہے کہ آگے کھائی میں گرنے لگے ہیں، تو پھر پوری قوم مل کر ایک جوش اور جذبے کے ساتھ اس صورتحال سے اپنے آپ کو نکالتی ہے. وارن ٹیرر میں ہم نے دیکھا جب وہ ہمارے بالکل اس سر پہ چڑھ گئی تو پاکستانیوں نے مل کر ایک پالیسی بنائی، اور اس پالیسی پر اتنا امپلیمنٹ ہوا کہ دنیا حیران رہ گئی کہ ہم نے دہشت گردی پر اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہماری مسلح افواج کی بڑی قربانیاں تھیں، پولیس کی بڑی قربانیاں، عوام کی بڑی قربانیاں، انہوں نے اس پر اپنے قابو پایا. اسی طرح سے جب بات ہو رہی تھی آج سے 1-1.5 سال پہلے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان چل نہیں سکتا، پاکستان اپنی انٹرنیشنل آبلیگیشن پوری نہیں کر سکتا، مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک بالکل مختلف پیراڈائم میں کھڑا ہے. پاکستان میں روپے کی قدر جو کہہ رہے تھے کہ $500 تک چلا جائے گا، $1 اور 300 تک گیا، اور پھر اب وہ دیکھیں کہ 280 کے قریب آ گیا ہے. حکومت نے، عوام نے مل کر جو ہے، اور جیسے آپ نے آرمی چیف کا ذکر کیا، فوج نے، یعنی ادارے سب مل کر ایک ساتھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جیسے وارن ٹیرر میں اکٹھے مل کر کام کیے تھے، اسی طرح سے ہمیں معیشت میں بحال کرتے ہوئے بھی سب اکٹھے نظر آئے ہیں. روپے کی قدر میں جو سب سے بڑی ہم نے استحکام لائے ہیں، اس سے جو ہے ہماری اوورال ہم نے دیکھا ہے کہ معیشت پہ مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں، یعنی ہماری امپورٹس پہ بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں، ہمارے ایکسپورٹس پہ اثرات مرتب ہوئے ہیں. اور اب جو مہنگائی آ رہی تھی، جو ہم امپورٹ کر رہے تھے، خصوصاً ایندھن جو امپورٹ کر رہے تھے، وہ مہنگائی کا عمل جو رک گیا ہے، اور اس سے جو ہے پاکستان میں اسٹیبلٹی آ رہی ہے. مگر ابھی ہمیں، وہ کہتے ہیں، ایک سانس لینے میں بحالی ہوئی ہے، ابھی پوری طرح سے معیشت بحال نہیں ہوئی ہے. اس کے لیے ہمیں جو آئی ایم ایف کی پروگرام میں شرائط ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا. یہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں یہ صرف آئی ایم ایف کی نہیں ہیں، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا بحیثیت پاکستانی قوم.